بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے آسان جتانا۔ میں جو چیزیں معاشرے میں دیکھتا ہوں میں اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں، اور شروع سے میں اپنے چینل کے اوپر یہی بات کرتا ہوں کہ میں جو معاشرے میں پائی جانے والی خامیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر بات چیت کرتا رہتا ہوں۔ تو میں نے اکثر میرا پبلک کے اندر نہ بیٹھنا رہتا ہے، تو میں جو چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں معاشرے میں زیادہ کثیر تعداد میں دیکھنے میں آتی ہیں اس کے اوپر میں بات چیت کرتا ہوں۔ تو میں نے اکثر اوقات معاشرے میں جو دیکھا کہ اکثر لوگ ہر وقت کہ میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا، آج تک مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا نے کہا کہ میرے ساتھ اس نے بہت اچھا سلوک کیا۔ بس اپنا ہی رونا رو رہے ہوتے ہیں تقریباً اکثریت کہ میں نے اس کے ساتھ وہ بھی نیکی کی تھی، میں نے اس کے ساتھ وہ بھی نیکی کی تھی۔ تو جس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت ترجمہ ہے کہ اپنے آسان جتا جتا کر اپنی نیکیوں کو ضائع مت کیجیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی توفیق اور بدی کو چھوڑنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو ہم سارا دن ایک نیکی کر دی اللہ کی توفیق، اور میں کہتا ہوں کہ جس نے نیکی کی ہے اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے سے نیکی کا کام سرزد الٹا، بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ جس کے ساتھ نیکی کی ہے اس کو بھی بتا رہے ہیں، بلکہ اس کو بھی ڈیگریڈ کر رہے ہیں کہ میں تمہارے فلانے وقت پہ کام نہیں آیا تھا، میں نے پہلے بھی تمہیں پیسے دیے تھے، اور اس قسم کی باتیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنی۔ اب یہ دیکھیں، اس سے تو بہتر تھا کہ وہ یہ کام ہی نہ کرتا۔ یہ کتنی بری بات ہے۔ تو میں اپنا ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو کہ میرے ساتھ ایک اٹھنے بیٹھنے والے ایک بہت اچھے ساتھی تھے۔ ویسے اللہ تعالیٰ فضل کرے، اگر وہ میری ریکارڈنگ سنیں گے بھی تو ان کو پتہ ہے کہ میں نے کون سا کسی جگہ پہ ان کا نام لیا ہے، لیکن وہ مجھے آ کر ایک دن کہنے لگے، ڈائریکٹ نہیں، مطلب ایسی بات کر رہے تھے، تو کہتے میں نے آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا ہے۔ اور میں نے کہا بالکل، آپ نے میرے ساتھ ہمیشہ ہی اچھا سلوک کیا، میں نے آپ کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ پہ فضل ہے تو آپ انسانوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ میں نے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ کرتے کرتے نا وہ پھر زیادہ ہی دور نکل گئے کہ میں نے وہ بھی کیا تھا، میں اصل میں نا اللہ کی خاطر کرتا ہوں، اس طرح کرتے کرتے نا یہاں تک کہ بہت دور نکل گئے۔ میں نے کہا صاحب، آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اچھا سلوک انسان کے ساتھ کرتا ہے، تو آپ نے میرے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہوں گے جس کا میں مشکور بھی ہوں، شکر گزار بھی ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ مجھے اگر ایک سوال کا جواب دے دیں کہ آپ نے تو مجھے سب کچھ دیا ہے، آپ کو کس نے دیے؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے دیے۔ میں نے کہا کہ پھر مجھے بھی اللہ نے دیے، اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے نا تو مجھے بھی اللہ نے دیا ہے۔ پھر وہ صاحب بالکل خاموش ہو گئے، یعنی ان کو سمجھ آ گئی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ معاشرے میں جو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی سلوک کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، تو یہ ہمیں بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے ہاتھوں نیکی کا کام کروایا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، لیکن بعد میں ہم اسی بندے کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسی بندے کو پریشان، ڈیگریڈ ایک شرمندہ ہی کرنے والی بات ہے۔ لیکن یہ میں بات ہر بندے کی نہیں کر رہا، میں نے پاکستان میں ایسے آدمی دیکھے کہ جو لوگوں کو ہودار دے کر خود چھپ رہے کہ کہیں ایک بندے کو میں نے دیکھا، میں یقین کرے میں یہ سچ بات کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ جا رہا تھا وہ آدمی، تو ایک دم بھاگ کے نا تو ایک دکان کے اندر گھس گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا ایک دم آپ بھاگ کے دکان کے اندر کیوں چلے گئے؟ وہ مجھے ٹال مٹول سے کام کہتے ہیں بس کوئی مسئلہ تھا میں اس لیے بھاگ گیا، کوئی مسئلہ تھا، یعنی 3-4 مرتبہ انہوں نے ایسے ہی کہا، لیکن بعد میں میرے خیال میں وہ بتانے پہ اس لیے مجبور ہو گئے کہ میں پتہ نہیں کسی سسپینس کا شکار ہو گیا ہوں، کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہوں، تو انہوں نے پھر یہ کہنا ضروری تھا۔ کہتے ہیں وہ
اصل میں میرے سامنے ایک آدمی آ رہا تھا۔ یہ بڑی انہوں نے حالت مجبوری میں یہ بات انہوں نے مجھے بتا دی، ورنہ وہ انہوں نے بتانی نہیں تھی۔ کہتے ایک آدمی آ رہا تھا، پھر بھی اس بندہ جو سامنے آ رہا تھا وہ مجھے انہوں نے نہیں بتایا۔ کہتے ایک آدمی سامنے آ رہا تھا، وہ میرے سے ادھار پیسے لے کر گیا تھا۔ اس کی کوئی پریشانی تھی، غریب آدمی تھا۔ تو اب وہ سامنے سے آ رہا تھا تو اس نے وعدہ بھی کیا تھا، تو ظاہر اس کے پاس پیسے ہوتے تو ظاہر واپس آتا، نہیں ہے تو نہیں آ سکا۔ تو ہاں میں اگر اس کے سامنے ہوتا تو وہ بیچارہ شرمندہ ہوتا، تو میں اس لیے چھپ گیا تھا۔ دیکھے کیسا عظیم آدمی کی یہ نشانی ہوتی۔ تو میں اکثریتی بات کر رہا ہوں، میں کسی خاص یا مخصوص نہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ پاکستان میں ملے، لیکن اکثریت جگہ پہ میں نے جو چیزیں دیکھی، وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال۔ ادھر جو میں نے دیکھا اکثریت رائے کہ لوگ آسان کیا کر دیا ہے، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور ان لوگوں کو بھی معاف کرے کہ انہوں نے سمجھا کہ سب کچھ ہم ہی اس کے تابع دار تھے، ہم نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، زندگی میں اگر کسی کے اوپر آپ نے احسان کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر ایک بہت بڑی عنایت تھی، بہت بڑا کرم نوازی تھی، تو آپ نے نیکی کا کام سر انجام دیے۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مہربانی کی ہے، تو وہ آپ نے نیکی کا کام سر انجام دیے۔ پھر لوگوں کو بتا کے جتا کے آپ اس کو ضائع بھی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سے جو نیکی کے کام حقوق العباد کے اندر انجام ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو وہ ہمارے ہاتھوں ہو جاتے ہیں۔ انسان کے دماغ میں وہ خیال چل رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں، تو دیکھیں اس شخص کے اوپر اللہ کی رحمت ہو تو وہ نیکی کا کام سر انجام دے رہے ہیں، تو وہ اپنی نیکی جتا کے اگر ضائع کر دے تو پھر یہ ویسے بھی ایک ٹھیک عمل نہیں ہے کہ حقیقی پالنے والی ذات، حقیقی مددگار تو ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس نے آپ کے ہاتھوں وہ کام کروا دیا نیکی کا، تو یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ اس کو عنایت سمجھے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ نیکی کے کام کر رہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی برے کام کے پیچھے لگ جاتا، یعنی اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس سے نیکی کے کام سر انجام ہوتے ہیں نا، یقینا۔ تو پھر بعد میں کئی لوگ اس کو طرح کی باتیں کر کے یہ حرکات کر رہے ہوتے ہیں، یہ بہت احمقانہ اور اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے والی بات ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا ہے۔ تو کبھی بھی کسی کے اوپر احسان کیا جائے تو اس کو جتا کے اپنی نیکیاں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر خصوصی کرم کیا کہ آپ کے ہاتھوں نیک کام ہوئے۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں سے حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور آئندہ آنے والی ویڈیو کا انشاءاللہ ظاہر ہے آپ لوگوں نے، بھائیوں نے میرا چینل بھی سبسکرائب کیا ہوا ہے، تو اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ میرا جو چینل سنتا ہے تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے زیادہ سے زیادہ، تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اس کو ملتا رہے۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ حافظ۔